جی زہیب جی اصل میں دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں شہریار بھائی نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، میں دیکھا ان کو. تو شہریار مجھے بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اپنی لائف میں اگر ہم اس کو پریکٹس بنا لیں کہ فارغ بیٹھے ہیں کہیں تو آپ ذکر کرتے رہیں. وہ کیا کرتے ہیں آپ، کیا پڑھ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تنسا ذکر اللہ، مطلب بھولنا نہیں، لا تنسا بھولنا نہیں ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو. کیونکہ ہم پر ہر وقت جنات اور دیگر، اور وہ میں آج آپ کو ایک اسپیشل قسم کا جن دکھانا چاہتا ہوں. یہ بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، واٹر اینڈ سیوریج کا بل، فلاں کا بل، ڈمکانے کا بل، دودھ والے کا بل، پانی والے کا بل. اس سے بڑھ کے بات مت کیجیے. سر میری بات سنیں، یہ ایسے جنات ہیں، یہ ہر وقت یہ ہماری جیبوں میں پڑے ہوتے ہیں، بیویوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. بھر دینا 2 مارچ آخری تاریخ ہے. میٹر تک تو نہیں پہنچ رہے آپ؟ میں سب جگہ میٹر پہ کچھ لکھنے تک تو نہیں پہنچا؟ نہیں میں وہ نہیں لکھتا اس کے اوپر جو دوسرے کہتے ہیں. اچھا کال پہ آ رہے، کال ذکر کرتے ہیں. لیکن صحیح بات ہے کہ ان بلز کی وجہ سے ہمارا ذہن، ہماری سوچ ہر وقت اس پہ اٹکی ہوتی ہے. وظیفہ ضرور پوچھیں گے. جی 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 ہمارے ساتھ کالر ہے جی کراچی سے کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے مگر اس کی زکوٰۃ جو ہے مردوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کتنی زکوٰۃ کیا خود ادا کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کی عظیم مثال ہے. جیسے پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے، سونا دلاتا بھی شوہر ہے بیچارہ اور استعمال وہ کرتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جب سال گزر کے زکوٰۃ آتی ہے وہ بھی بیچارے مرد کو ادا کرنی پڑتی ہے. شرعاً یہ ہے کہ عورت اپنے زکوٰۃ مال کی خود زکوٰۃ ادا کرے. ہاں شوہر اگر ادا کر دیتا، اس کو بتا دیتا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن عورت اپنا پھر بھائی کتنی بنی جی، پتہ چلا جی 1 لاکھ روپے بنی، چلو جی ایک چھوٹی سی انگوٹھی بیچ کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دو. نہیں کرتی ہیں نا یہ بیچاریاں. چلیں کوئی بات نہیں، مرد ان سے محبتیں کرتے ہیں، پھر کہتی ہیں پتہ نہیں مجھ سے محبت نہیں کرتا. یار سب کچھ تو آپ کو دے دیا. اظہار نہیں کرتے آپ، اظہار نہیں کرتے. اظہار کریں تو پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلے کسی اور سے ہو گیا تو پھر آپ جوتا اٹھائیں گی کہ جی یہ کیا ہو گیا. اور یہ لائٹر ٹون میں محبت میں بات سمجھتے ہیں لوگ آپ کو. جی تو یہ ہے کہ یہ خود اچھا ذکر کی بات ہوئی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر حرف کا جو ہے نا، ہر حرف کا، قرآن مجید کے ہر لفظ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. اور ہم نیومرولوجی پڑھتے ہیں، علم العداد پڑھتے ہیں، علم الہندسہ پڑھتے ہیں، تو بہت سارے علوم ہیں اس میں. تو یہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، بہت پتہ کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا قرآن مجید کا ہر حرف الف سے لے کے یا تک، یہ جو حروف ہیں نا، حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں، حروف مفردات، یہ ہر حرف ایک ہر فرشتے کی غذا ہے. اسی لیے فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اپنے منہ میں بدبودار چیز نہ رکھا کرو. جب نماز پڑھنے جاؤ کچی لہسن کچی پیاز کھا کے نہ جایا کرو. کیوں؟ جب تم نماز پڑھتے ہو تو فرشتے اپنے منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، اور یہ جو تلاوت قرآن ہے یہ ان کی غذا ہے. تو یہ اس کو جو ہے نا لیتے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو جب ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ قرآن کی آیت، کوئی اللہ کا نام، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ لطیف ہے اور اب بندوں کو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ قوی ہے اور عزیز ہے. تو اس طرح ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنے والی زبان سے انشاءاللہ پھر فحاشی بھی نہیں نکلتی، برائیاں بھی نہیں نکلتی. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں بشرا. السلام علیکم. لاہور سے بشرا، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اور آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے. اور مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا افیئر چل گیا تھا، اور میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تھا. انہوں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن وہ میرے ساتھ ویسے واپس نہیں رہ پا رہے. وہ مجھے معاف کر کے بھی معاف نہیں کر پا رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اچھا جو معاملات تھے وہ تو ختم ہو گئے نا پہلے، تو یہ پتا ہے بشرا اب تو ایسا کچھ نہیں ہو گیا. اچھا لیکن ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہ یہاں بیٹھے ہیں شہریار بھائی، لیکن بہتر یہ ہوتا، میری سجیشن ہے اور نادیہ بھی مجھے سیکنڈ کریں گی، کہ یہ سوال آن ایئر آپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. کیونکہ آپ جہاں رہتی ہیں، جس علاقے میں رہتی ہیں، یقیناً مفتی صاحبان سے آپ کے ہسبینڈ کا بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، آپ فون پہ بات ان سے کر سکتی ہیں. تو آن ایئر آپ کو کر کے کوئی ایسا جواب نہیں ملے گا جو کہیں اور نہیں مل سکتا آپ کو.
تو برائے مہربانی بہتر یہ ہے کہ ہاں یہ سوالات. لیکن زہیب اسٹل ہم نے کیونکہ آج دیکھیں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے آج ہم نے یہ ڈسکس بھی علماء سے حضرات سے کیا ہے ڈسکس. تو ٹھیک ہے اب انہوں نے اگر سوال کیا ہے اور بھی بڑی خواتین ہوں گی کیونکہ یہ برائی تو ہے ہمارے معاشرے میں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو جاتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے لیے اور لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں کے لیے کہ جو اپنے حلال ریلیشنز ہوتے ہوئے حرام ریلیشنز میں جائیں. زمین اور آسمان کے ہر فرشتہ اس عورت اور اس مرد پر لعنت کرتا ہے. حضرت کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا، معاف بھی کر دیا نا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اس کے شوہر نے معاف کر دیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ پہلے جیسا اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا شوہر خلش تو آ گئی نا، شیشے میں بال تو آ گیا نا. تو اللہ سے دعا کرتی رہیں. اور میں ان کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھ کے اندھیرا کر کے آنکھیں بند کر کے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ آپ جو ہے نا 7 مرتبہ پڑھ کے آنکھیں بند کیے کہ ہم نے سمجھے کہ سامنے شوہر بیٹھا ہے، اس کو پھونک مار دیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے اور اس کا غصہ ختم فرما دے. دوبارہ وظیفہ بتائیے. یا مانعو، میم الف یا الف زبر یا، میم الف زبر ما، نون زیر نے، عین پیش او، یا مانعو 7 ٹائمز، اونلی 7 ٹائمز. دن میں کتنی دفعہ؟ مغرب کے بعد صرف، مغرب کے بعد اندھیرا کر کے آنکھیں بند. جن کے شوہر غصے والے ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جن کے میاں ساس سسر وغیرہ جو بھی غصے والا ہے نا اس کے لیے یہ تصور کر کے پڑھ لیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. کراچی سے کالر ہے ہنا ہمارے ساتھ. ہنا السلام علیکم، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے چیٹ کرتے ہیں اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا. شوہر ٹیز کرتے ہیں اور جب آپ کچھ بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں. مطلب یہ کہ ان کے چیٹ کرتے ہیں. ہاں جی، تعلقات ہیں ان کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ان کا اس میں کیا کریں گے یار؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز آپ کنٹرول روم سے لے لیجئے گا، میں انشاءاللہ دوں گا. آپ اس کے بعد اس کے لگا دیجئے گا. ایک دعا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں تو صلح پیدا فرما دے اور ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ آپ اردو میں بھی کر سکتی ہیں، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما اور ہمارے درمیان صلح پیدا فرما دے اور ہمیں ہدایت پر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو آپ کا شوہر بھی سیدھے راستے پر آئے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے اخلاص، محبت، یقین کے ساتھ دعا مانگتی ہیں. سارا سودا ہے یقین کا. آپ یقین کے ساتھ مانگیں گی دعا، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. صحیح جی ماشاءاللہ. جی دوبارہ ہے کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی شریار بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا. جی ہم رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اور میں اور نادیہ بھی یہی بات کر رہے تھے اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد بھی کوئی ایسی سبیل کریں کہ جس میں یہ رابطہ جو ہے نا وہ منقطع نہ ہو. بالکل. اور نادیہ بھی ذرا مشورہ کری تھی بالکل میں یہی فکر مند تھی. میں نے کہا اتنا اچھا لگ رہا ہے تو کہ آپ کچھ دن کے بعد سارا دن ویسے ہی گزرے گا جیسے گزرتا ہے. جی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں اور بس دن گزر گیا. یہ ذکر اور بہت ضروری ہے کہ آپ کا کنیکشن رہے. کل رات جو ابھی رات گزری وہ 25ویں شب تھی، ممکنہ شب قدر تھی. تو اس رات میں کچھ لوگ دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے تھے، یا اللہ میں بے بس ہوں. یہ سنا میں نے نا، یا اللہ میں بے بس ہوں، دل پر میرا اختیار نہیں ہے لیکن یہ دل تیرے قابو میں ہے. تو چاہے تو میرے دل کو اپنی جانب پھیر دے. پھر ایک دعا پڑھ رہے تھے وہ لوگ، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم کر دے دین کی طرف. اگر ہم لوگ روزانہ یہ کم از کم 100 مرتبہ دعا پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت اور واقعی اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو واللہ ہم اللہ کی طرف راغب رہ سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی. یہ جو غفلت کا پردہ ہے نا، امید جو لمبی ہے. ابھی کل جمعہ، پرسوں جمعہ گزرا ہے، میرے بہت پیارے، میری جمعہ میں میرے ساتھی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے میری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، حاجی احسان کیپ والے، بڑے مشہور عیدگاہ جامع کلاس کے بڑے مشہور آدمی، ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اب اگلے سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے.
ان کی ایک عادت تھی, میں بات کرتا تھا, واہ واہ سبحان اللہ, امام صاحب بہت اچھی بات کی. اچھا میں کوئی بات ایسی کرتا تھا, پکڑ بھی کر لے, ارے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں, میں بیان کر رہا ہوں جمعے کا, لیکن وہ بول دیتے تھے. اب مجھے وہی آواز نہیں آئے گی, اگلے سال پتہ نہیں میں ہوں گا نہیں ہوں گا. اس سال دیکھو وہ جمعے کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے, 23ویں روزے چلے گئے. ہر کوئی اگر یہ سمجھے کہ یار شاید یہ میرا آخری رمضان ہے, یا اللہ تو مجھے ایسا کر دے کہ میرا ہر دن رمضان والا ہو جائے, اور میں تیری طرف رغبت رکھوں, میں اسی طرح تیری عبادت کرتا رہوں, اور مجھے تو توفیق دے, اور میں کوشش بھی کروں گا. میں خالی توفیق کہہ کے جو چھوڑ دیتا ہوں نا, اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہوں, ہاں جی اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے. اسٹرگل کرنا پڑے گا. ہم میں نا ریزسٹنس نہیں ہے, ہم روکتے نہیں اپنے گناہ سے اپنے آپ کو, قسم کھا کے کہتا ہوں, انکلوڈنگ می. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کوئی چیز غلط آ گئی ہے نا تو پاس کر دو نا, نہیں وہاں رک جائیں گے. ہم ریزسٹ نہیں کرتے اس کو. جس دن ہم نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیا نا, بریک مارنا شروع کر دیا, یار رکو تو صحیح, یار رکو, مت دیکھو, مت کرو یہ. جس دن یہ شروع ہو جائے گا نا, اس دن آپ نیکی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. میں نیک دکھنا چاہتا ہوں, نیت بہت ضروری ہے, میں بننا نہیں چاہتا. بننا نہیں چاہتا. نیت بہت ضروری ہے.